دن گناہوں سے ہو پاک اصل میں ہے وہی، جو دن گناہوں سے ہو پاک اصل میں ہے وہی، گناہ سے پاک دنوں اور ان شبوں کو سلام۔ عید الفطر کو کیسے منایا جائے؟ عید الفطر کا منانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تمام عیدوں کے اندر ایک قانون بنا لیا کہ پہلی بات یہ دیکھا جائے کہ منانی ہے نہیں منانی، تو ہم نے عید الفطر منانی ہے، اس کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیسے منانا ہے۔ اب کیسے منانے میں پھر معاملہ دشوار یہاں پر ہے۔ کچھ لوگوں نے عید الفطر اس لیے منانا ہے کہ 30 دن جو رکاوٹیں تھیں وہ ساری رکاوٹیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ اگر 30 دن تک کوئی سوسائٹی کا پریشر تھا، 30 دن تک محلے والے کچھ پوچھتے تھے، بڑا عجیب منظر تھا۔ ابھی میں جب یہاں پہ آ رہا تھا تو میں ہمیشہ گاڑی کو آگے والی گلی سے نکال کے لاتا ہوں، وہاں پہ ایک مسجد ہے، تو وہاں پہ ہر روز رش ہوتا تھا۔ ابھی آج میں گزر رہا تھا وہاں سے، تو وہاں سارے جو ان کے مسجد کے خادم خدام ہوں گے وہ بیچارے سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پوری گلی خالی، کوئی نہ آدم زاد۔ تو میں سوچ رہا تھا ایسا لگ رہا ہے جیسے بعض تعلیمی اداروں میں چھٹی کے دن خادم باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا، سب کو کہنے کے لیے آج چھٹی ہے، تو لگ رہا ہے آج دین کی چھٹی ہو گئی۔ 30 دن دین کا کام خوب چمکا ہوا تھا، آج دین کی چھٹی ہو گئی ہے۔ اب یہ بیچارے بیٹھے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی آج کچھ نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوگا، جیسے عید الفطر آئے گی، لوگ کہیں گے وہ 30 دن تک جو دین نے بزی رکھا ہوا تھا اب دین نے چھٹی دے دی ہے۔ دین نے چھٹی دی کیا مطلب؟ اب جو کرنا ہے کر لو۔ کم از کم کیا کرے گا؟ کم از کم یہ کرے گا کوئی نہ کوئی میوزک سنے گا۔ کچھ جوان جن کو بیچاروں کو میوزک کا کریز ہوا ہوتا ہے، تو 30 دن تک انہوں نے کہیں اماں ابا کے کہنے پر، کسی کے کہنے پر اپنے آپ کو روکا ہوا ہوتا ہے۔ اب عید کا جو دن آتا ہے تو کہتا ہے بھائی اب تو عید کا دن ہے نا۔ اب یہ نہیں سوچتا یہ عید کا دن ہے کیوں رکھا پروردگار عالم نے۔ ابھی دعائے وداع رمضان آج رات توفیق حاصل فرمائیے، صحیفہ سجادیہ میں جا کے دیکھیے، اسے پڑھیے، چند جملات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اس میں جا کے دیکھیں تو مولا نے ایک جملہ استعمال کیا تھا اور ماہ رمضان کے لیے کہا تھا کہ اے دوستان خدا کی عید۔ مولا نے ماہ رمضان کو دوستان خدا کی عید تعبیر کیا تھا۔ بس یہ جو عید کا دن ہے وہ کس بات کے لیے عید کا دن ہے؟ بہت سادہ سے کلام میں اہل بیت سے نقل ہوا، بیان ہوا، فرمایا کہ یہ عید کا دن اس بات کے شکر گزاری کا دن ہے کہ خدا تو نے ہمیں 30 دن عبادتیں کرنے کی توفیق دے دی۔ اب میں خدا کا شکر بجا لاؤں تو وہ کیسے بجا لاؤں؟ آپ شکر بجا لائیے، جس سے خدا خوش ہو اس طرح سے شکر بجا لائیے، جس طرح سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا خوش ہوگا اس طرح سے خدا کا شکر بجا لائیے۔ آسان طریقہ کار کیا ہے؟ ایسے کام سوچ لیجئے جو خدا کی خوشی کی خاطر ہونے چاہیے تھے اور معمولاً عام دنوں میں نہیں ہو پاتے، اسے عید کے دن کے لیے کر لیجئے۔ مثلا عام دنوں میں اعزاء اور اقربا سے ملنے کا موقع نہیں ملتا، عید کا دن بہت اچھا دن ہے، اعزاء اور اقربا سے ملیے۔ مثلا ایک اچھی رسم بعض خاندانوں کے اندر ہے، عید کے دن قبرستان جاتے ہیں، صبح میں، شام میں، اگلے دن، ایک دن 2 دن چھوڑ کر۔ ہمارے شہید فاؤنڈیشن کے ادارے نے بڑا اچھا ایک کام کیا ہوا ہے، ہر عید پر ہر شہید کی قبر پہ جا کے گلدستہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کے بچے متعلقین آئیں اپنے شہید کی قبر پر، تو پہلے سے گلدستہ رکھا ہوا ہوتا ہے، پھولوں کا گلدستہ، تو بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ مثلا کوئی پہنچا بچہ اپنے باپ کی قبر پہ تو اس نے دیکھا کہ پہلے سے کسی نے میرے باپ کے لیے نام کو وہاں پہ صاف ستھرا کیا ہوا ہے، گلدستہ رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے چند کام بہت اچھے کیے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ اس طرح کے کوئی کام نکالیے، مثلا عید کے دن میں اس طرح کا کوئی کام دیکھ لیجئے کہ جو عام دنوں میں نہیں ہو پاتا اس کو کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ اور سب سے اچھا کام جو عید کے دنوں کے اندر مثلا ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اور آپ سارے وقت ہی اپنی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں۔ عید کا دن رکھیے دوسروں کو خوش کرنے کا، سوچیے دوسروں کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسروں کو خوش کرنے میں سب سے پہلے خود آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اپنے خاندان والوں کو خوش کیجیے، اپنے اہل خانہ کو خوش کیجیے کسی طریقے سے۔ اگر ہر روز موڈ خراب رہتا ہے، عید کے دن ذرا سا موڈ ہلکا کر لیجیے بھائی۔ بعض اوقات یقین مانی ایسی کہانیاں سنتا ہوں نا میرا دل بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی کسی نے چند گھنٹے پہلے کسی خاتون نے مجھے سنایا، بیچاری کو گھر سے نکال کر بھیج دیا اپنے گھر پہ، عید کے دن سے 2 دن پہلے یہ حرکت کی۔ یہ کیا انصاف ہے؟ کن باتوں پہ جھگڑتے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑتے ہیں، انسان سن کے کہتا ہے یہ ابھی تک بچے ہیں، ابھی بڑے نہیں ہوئے، عقل نہیں آئی ان کو۔
اور وہ بیچاری سنا رہی ہے کہ جناب مار پیٹ بھی کرتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اب وہی ون سائیڈڈ اسٹوری دوسری طرف بھی سننا پڑے گا. لیکن اگر یہ ریئلٹی ہے انتہائی افسوسناک ہے. کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ اتنا کچھ دین کے لیے بات ہو رہی ہے، مثلا مسجدیں بنی ہوئی ہیں، دروس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر معاشرے کے اندر پھر وہی مصیبت وہیں کی وہیں کھڑی ہو تو بڑا دل کوڑتا ہے اس کے اوپر. اپنے اوپر دیکھنا چاہیے. مثلا یہ عید کا دن ہے، سب سے پہلے کوشش کریں اپنے اہل خانہ کو خوش کریں، اپنے بچوں کو خوش کریں. عیدی دینے کی رسم بری نہیں ہے، عیدی دینے کی رسم اچھی ہے، لیکن وہ جو مقابلے میں شروع ہو جاتی ہے وہ بہت بری ہے. یہ جو ہر چیز کے اندر ہمارا کمپٹیشن آ جاتا ہے وہ بہت بری چیز ہے. عیدی دینا اچھا ہے. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ ہم ایران میں تھے، پہلی عیدی آئی تو ہمارے مدرسے کے پرنسپل، ان کے والد بھی حیات تھے. وہ ماشاءاللہ بڑا عجیب خاندان تھا، سید خاندان تھا، اور 4 نسلیں ایٹ اے ٹائم زندہ تھیں. 4 نسلیں ماشاءاللہ، اور سب کے سب عالم. یعنی وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ تو کیا ہی ہوتا، پیچھے ساری نسلیں عالم آ رہی تھیں کئی نسلوں سے. تو جناب علی ان کا پڑپوتا، ان کا پوتا، ان کے بیٹے خود پرنسپل، اور وہ جو بڑے بزرگ وہ بھی حیات. اور ہم نے خود دیکھا کہ ان کے بیٹے کے پاؤں میں درد ہوتا تھا تو وہ چل نہیں پاتا تھا، اور وہ بڑے میاں ماشاءاللہ خوب پوری توانائی کے ساتھ ادھر ادھر چل رہے ہوتے تھے، آگے پیچھے جا رہے ہوتے تھے، اور بڑی معنوی روحانی شخصیت تھی ماشاءاللہ. تشریف لائے مدرسے کے اندر، عید کا دن تھا، سب بڑے خوش ہوئے کہ جناب بزرگ ہستی تشریف لائیں. وہ آئے بیٹھے اور لوگوں نے بتایا جو پرانے لوگ تھے کہنے عیدی دیتے ہیں یہ. ہم نے کہا اچھا بھائی بڑی اچھی بات ہے یار، کوئی بزرگوں سے عیدی ملے گی. بڑا خوبصورت طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا. 5 تمان کے سکے لیے. اس زمانے میں بھی 5 تمان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آج تو خیر بالکل ہی کوئی حیثیت نہیں ہے. 1 روپے کے 15 تمان میرے خیال میں مل رہے ہیں آج کل. تو وہ 5 تمان کے سکے انہوں نے بہت ڈھیر سارے لائے تھے اپنے ساتھ. وہ ڈھیر سارے سکے لے کے انہوں نے وہ یوں کر کے بیٹھ گئے اور مدرسے کے بچوں سے کہا کہ ایک ایک آدمی گزرتا رہے، ایک ایک سکہ اٹھاتا رہے اپنی عیدی کے طور پر. اور وہ اتنی دیر تک بیچارے یوں ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہے اور سب لوگوں کو اس طرح سے انہوں نے نفاست کے ساتھ عیدی دی. یعنی عیدی دینے میں بھی انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر نہیں رکھا بلکہ اس میں بھی اپنا ہاتھ انہوں نے نیچے رکھا. بڑا خوبصورت لگا مجھے کہ ماشاءاللہ کیا طریقہ کار ہے. اس میں بھی انہوں نے اپنی تواضع کا خیال رکھا. مدرسے کے طلاب کی ایک عزت اور رسپیکٹ انہوں نے اس کے اندر بچا کے رکھی. ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ مثلا عید کے 3 دنوں میں آپ مختلف لوگوں کے گھر پہ جائیں گے. جو روٹین ہوتا ہے، مثلا میں اپنی والدہ کے گھر جاؤں گا، ممکن ہے کوئی میرے گھر آئے، پھر میں کسی کے گھر پہ جاؤں، 2-3 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں. کم سے کم ایک گھر ایسے جائیے جہاں آپ اپنی وجہ سے نہ جا رہے ہوں، خدا کی وجہ سے جا رہے ہوں. ایک گھر کو ایسا پکڑ لیں جس میں آپ اپنی وجہ سے نہ جاتے ہوں، مثلا میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی، میری بہن، یہ سب نہیں ہے، خدا کے کسی حکم کی وجہ سے جا رہے ہیں. مثلا مشورے کے طور پہ کہوں گا کسی ایک شہید کے گھر پہ جائیے. تو ایک شہید، ابھی تو دیکھو شہادتوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے نا، تو تھوڑا سا معاملہ نرم پڑ گیا ہے، لوگوں کے ذہن میں نکل گیا ہے کہ میں بھی لائن میں ہو سکتا ہوں. جب باری چل رہی ہوتی ہے نا پھر سب کو یاد رہتا ہے کہ ہاں یار میری باری بھی آ سکتی ہے. تو ایک کسی شہید کے گھر پہ جائیے. سنت بنا لیجیے اپنی کہ عید کے 3 دنوں میں ایک دفعہ کہیں نہ کہیں کسی شہید کے گھر جائیں گے، بچوں پہ ملیے. لکھا ہے مثلا ہمارے پاس روایتوں میں لکھا ہے کہ کسی ایک یتیم کے سر کے اوپر آپ ایک دفعہ اگر اللہ کی رضایت کی خاطر ہاتھ پھیریں تو جتنے ہاتھ کے نیچے بال آتے چلے جائیں گے ان تمام کی تعداد کے مطابق خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. ڈیلیبریٹلی جائیں، کسی شہید کے گھر جائیں، کسی شہید کے گھر جائیں، یا اپنے کسی ایسے مسکین رشتہ دار کے گھر چلے جائیں جس کے یہاں کوئی نہیں جائے گا. معلوم ہے کہ وہاں کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ لوگ بھی تو ایسے ہو گئے نا، خاندان میں سب اس کے یہاں جمع ہوتے ہیں جس کے پاس تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہاں یار ذرا سا مقام ہے، ٹھیک ہے. اور ورنہ اگر کوئی بیچارہ درماندہ ہو، ادھر ادھر کا مارا مورا ہو تو وہی ادھر ادھر جاتا رہے گا، کوئی اس کے گھر پھٹکنے کی کوشش نہیں کرے گا. نہیں تو آپ چلے جائیے، اس کو ہمت افزائی ہوگی، بچے اس کے خوش ہوں گے، آپ جائیے. ہاں جا کر کچھ اور حرکتیں نہ کیجیے گا. مثلا آپ کے سامنے پانی اس نے رکھا، آپ نے کہا منرل واٹر ہے، اب وہ بیچارہ مارا گیا کہ اس نے کہا یار میں تو یہی پانی پیتا تھا بھائی، اب یہ منرل واٹر کہاں سے لاؤں اس کے لیے. یا آپ کے بچوں نے جا کے چیخنا شروع کر دیا کہ یہاں آلریڈی بہت گرمی ہو رہی ہے، یہاں سے فوراً چلے. ایسی کوئی حرکت نہ ہو جائے، پہلے سے بچوں کو سمجھا کے لے کے جائیں گے بھائی ذرا برداشت کر لینا. تو کوشش کریں، معاشرے میں ملنے کی کوشش کریں، علیحدہ رہنے کی کوشش نہیں کریں. جن کو معاشی زندگی نے تنگ کیا ہوا ہے ان کی زندگی میں سکون دینے کی کوشش کیجیے. اس طرح چھوٹی چھوٹی خوشیاں لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. اور جس سے بھی عیدی ملے اصول بنا لیں، دل سے ملیں، دل سے ملیں. اب ہر چیز رسم کا شکار ہو گئی ہے نا، تو وہ گلے ملنا بھی رسم کا شکار ہو گیا. اس گلے ملنے میں خلوص سے ملیے، دل سے ملیے، اور انجانوں سے بھی ملیے، انجانوں سے بھی ملیے. ہمیں تو ایک جبری ملنا ہوتا ہے نا،
وہ کبھی جب نماز پڑھنے جاتا ہوں بچے ساتھ جاتے ہیں تو پیچھے کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں بابا نے کتنے لوگوں سے گلے ملے، تو کبھی بتاتے ہیں آ کر کہتا ہے بابا 100 ہو چکا ہے اب اور کیا ارادہ ہے. تو ایک دفعہ گندا تھا 230 تک بات چلی گئی. تو اجنبی لوگوں سے ملنے میں ایک فائدہ ہے، نہیں معلوم کون سا اللہ کا فرشتہ ہے، نہیں معلوم کون سا مومن ہے. اچھا ایک اور مشکل بھی ہے، یہی مشکل کیا آسانی کیا، سبھی دوستوں سے نہیں معلوم شاید مولا بھی ہے اس کے اندر، نہیں معلوم. کیونکہ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو لوگ دیکھتے ہی کہیں گے کہ ان کو ہم نے پہلے دیکھا تھا. تو میں سوچتا ہوں نہیں معلوم، مثلا میں 200 آدمیوں کو گلے لگا رہا ہوں، ممکن ہے ایک مولا کی ذات بھی ہو. دل سے ملو، ایسا نہ ہو کہ مولا سے جس وقت گلے لگائے تو اتنا آڈ ہو کے اتنا رفلی لگائے کہ پتہ ہی نہیں چلا، کہ بعد میں افسوس بھی کرنا پڑے کہ بھئی یہ کیا مصیبت ہم نے کر دی. دل سے ملیں. انشاءاللہ عید کی خوشیوں میں سب کو شریک کیجئے. اپنے آپ کو بھی خوش رکھیے، اپنے آپ کو بھی خوش رکھیے، اپنے اوپر کنٹرول رکھیے. رقابت سے گریز کریں، کسی قسم کی مادہ پرستانہ رقابت کے اندر مبتلا ہونے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ جس کے اندر ہم لوگ معمولی مبتلا ہو جاتے ہیں. اس عید کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. اسلام کی مصیبتوں کو بھی یاد رکھیے اپنے ذہن کے اندر. خوشیاں منائیے، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا خوشیاں نہ منائی جائیں. خوشیاں نہیں منائیں گے پھر کہیں جا کے گناہ میں خوشی منائے گا، نہیں، ثواب میں خوشی منائے انسان. مشکلات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہاں ٹھیک ہے دنیا بھر کے اندر مسلمان مشکلات جھیل رہے ہیں، عراق کے مسلمان مشکلات جھیل رہے ہیں، ان تمام کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے ذہن کے اندر رکھیے. انشاءاللہ تمام جگہوں پر جہاں کہیں بھی جائیں، چاہے کسی کے گھر جائیں، چاہے کوئی آپ سے ملنے آئے، کہیں نہ کہیں موقع نکال کر دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ لیں. کہیں نہ کہیں موقع نکال کر ایک یہ دعا پڑھ لیں، کہیں نہ کہیں موقع نکال کر اپنے امام کا تذکرہ کر لیں، اپنے امام کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کثرت کے ساتھ کریں. آیت اللہ بہزت سے کسی نے پوچھا، کیونکہ ان کے بارے میں ان کی معنویت پہ لوگوں کو بہت یقین ہے اور ظاہراً ہے بھی ایسا ہی، عجیب بامعنویت شخصیت ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ مثلا یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ مثلا آپ کی معرفت ہے ماشاءاللہ، یہ ہے وہ ہے، کیا کرنا چاہیے امام کے لیے؟ تو کہنے لگے کہ تعجیل ظہور کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ یہ دعا کیسے کرنی چاہیے؟ کہنے لگے جیسے مرضی، جیسے تم لوگ جانتے ہو ویسے کرو، لیکن یہ دعا بہت زیادہ کرو. اب پتہ نہیں اس میں راز کیا ہے. خود بھی وہ جو میں انٹرویو ان کا پڑھ رہا تھا تو دیکھا کہ وہ کچھ بہت زیادہ اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہ رہے کہ اس میں راز کیا ہے، کہ ہماری دعا کرنے سے کیا ہو جائے گا، لیکن کہا کہ کثرت کے ساتھ دعا کریں. تو آپ جہاں کہیں رشتہ دار ملیں وہاں پر امام کے وجود کا تذکرہ کریں، کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں 2-4 جملات آپ بول دیں، سامنے والا سن لے. ہماری اور آپ کی محفلوں میں ہمارے امام کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی درود کے نام پر، دعائے سلامتی کے نام پر، مختلف طریقوں سے امام کے وجود مقدس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ ان کے ذکر سے انشاءاللہ نورانیت بھی ہے، ان کے ذکر سے ہماری وظیفے کی ادائیگی بھی ہے اور ہماری خوشیوں کا دوبالا ہونا بھی ہے. تو ہم آخر میں پھر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مولا کا تذکرہ کریں. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا غیبت ایک سزا ہے، غیبت ایک سزا ہے. اصل زندگی وہ ہے جو حجت کے ساتھ گزاری جائے گی. اصلی زندگی وہی زندگی ہے جو حجت کے ساتھ گزاری جائے، حجت کی یاد میں گزاری جائے. تو زندگیوں کو رخ دے دیں اپنے امام کے وجود کی سمت کہ ہمیں امام کا وجود چاہیے. عید کا چاند آپ نے شاید دیکھا نہیں دیکھا، دعا کی یا نہیں کی، لیکن جب بھی ایسا کوئی موقع ہے خوشی کا، خدا سے کہیے کہ خدایا خوشی وہ ہے جو تیرے نمائندے کے ساتھ ہوگی. باقی خوشیاں کم خوشیاں ہیں، ان کے آنے کی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے. ان کے ساتھ سختی جھیلنے یہ بھی خوشی ہے. آیت اللہ احمدی میاں جی بڑے پائے کے علم اخلاق کے استاد تھے، بہت بڑے بڑے علماء ان کے درس میں بیٹھتے تھے، بازار میں درس دیا کرتے تھے. بازار میں ایک مسجد کی چھوٹی سی اس میں درس دیتے تھے تو بڑے بڑے علماء اس میں آتے تھے. ایک دفعہ مدرسے تشریف لائے، انقلاب اسلامی کی سالگرہ کا دن تھا، جس دن انقلاب آیا تھا ایران کا. تو وہ تشریف لائے، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ مجھے جملہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت جملہ کہا. کہنے لگے کہ وہ دن بہت اچھے تھے. اچھا وہ بہت آگے چلنے والے علماء میں سے تھے جنہوں نے سختیاں بھی بہت اٹھائی ہیں، آگے رہنے والے علماء میں سے. کہنے لگے وہ دن بہت اچھے دن تھے. اور فارسی میں کہتے ہیں تلخ بود شیریں بود. تلخ یعنی سخت بھی تھے، مثلا تلخ یعنی لہجے میں تلخ تھے، شیریں بھی تھے. پھر کہنے لگے تلخ شم شیریں بود، اس کا تلخ بھی شیریں تھا، اس کی مصیبتیں بھی اچھی تھیں بہت. پھر ایک واقعہ سنایا انہوں نے، بل لگے ہاتھوں ان کی یاد میں یہ واقعہ سنا دوں. کہنے لگے کہ وہ بڑی شدید فائرنگ ہو رہی تھی ایک رات، پولیس اور جوانوں کے درمیان بڑی زبردست ٹسل چل رہی تھی. انقلاب اپنے آخری دنوں کے اندر تھا، آنے ہی والا تھا اور آخری معرکہ ہو رہا تھا. تو کہنے لگے کہ ہم بازار میں تھے اور جوان ہمارے سامنے پولیس سے لڑ رہے تھے، فوج سے، اور یہ اور وہ، کہیں کوئی زخمی کہیں کوئی زخمی. تو ایک عورت کو دیکھا، کہنے لگے میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا وہ ٹیلی فون بوتھ کے برابر کھڑی ہوئی تھی. تو کہنے لگے میں اس عورت کے پاس آیا
اور اس سے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے آپ کے یہاں پہ ہونے کا، آپ جائیے کہیں پر. آپ کو ٹیلی فون بوتھ کے ساتھ کھڑا دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنی فائرنگ ہو رہی ہے، اتنی ہلاؤ جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے، اس میں آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں ٹیلی فون بوتھ کے سامنے سکے لے کے کھڑی ہوں، اور ایک ایک جوان کو گزرتے ہوئے کہتی تھی سکہ لے لو، گھر فون کر دو کہ زندہ ہو، تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہوگی. اس جذبے نے واقعاً زندگیاں تبدیل کی. یہ جذبہ تھا. وہ عورت اپنی جان خطرے میں ڈالی بھی ہے تو اس نے کہا آپ کا بچہ کہا ہے؟ کہیں میں منتظر ہوں، مجھے پتا ہے وہ صحیح ہوگا. یہ جذبہ ہے. وہ عورت اپنے بچے کو بھلا کر دوسری ماؤں کے درد کو احساس کرتے ہوئے بازار میں کھڑی ہے اور سکہ دے رہی ہے بچوں کو کہ گھر کو فون کر لو اور بتا دو کہ زندہ ہو، خیریت سے ہو. اس جذبے کو ہمارے اندر زندہ ہونا چاہیے اپنے قوم کے افراد کے لیے، اپنے امام کی نصرت کے لیے. انشاءاللہ خدا ہماری ہر دن کو اگر اس جذبے کے ساتھ ہوگا تو عید کا دن قرار دے گا.